السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 104 کا پارٹ 1 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا دوسرا چینل ہے ہدا ناولس، اس کو بھی جا کے جلدی سے سبسکرائب کریں۔ اور اگر آپ لوگوں نے ایک پیاری سی رومانٹک سی لو سٹوری سننی ہے تو ماہ دوران لازمی ریڈ کریں، میں نے دوسرے چینل پر پوسٹ کیا ہوا ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ناول بھول کر وہ بہت پسند آئے گا۔ اس میں ہلکا ہلکا سا رومانس ہے اور بہت مزے کی سٹوری ہے، تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ طوفان کی شدت تیز ہوتی جا رہی تھی۔ موسلا دھار بارش اور ہواؤں کے تھپیڑے گاڑی کے شیشے سے ٹکراتے تو دل دہلنے لگتا۔ وہ ڈرائیو کرتے اس طرح انداز میں اپنے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ دل پتہ نہیں کیوں لرز رہا تھا، عجب سا خوف اس کے اعصابوں کو جکڑے ہوئے تھا۔ وہ مسترب سا تندو تیز ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس نے ڈیش بورڈ سے موبائل اٹھاتے زنیشا کا نمبر ڈائل کیا۔ نیٹ ورک ایشو کی وجہ سے کال نہیں جا رہی تھی۔ وہ جھنجھلا کر رہ گیا تھا، اسے اس ایونٹ میں شرکت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب وہ پچھتا رہا تھا، ایک سیلیبریٹی کے طور پر اسے شرکت کرنے پر لاکھوں روپے دیے گئے تھے، اس لیے وہ چلا آیا تھا۔ ایونٹ ختم ہوتے ہی وہ حویلی واپس جا رہا تھا، مگر ایسا طوفان علامان، اس کا روحاں روحاں انجانے خوف سے لرز رہا تھا۔ نیلی آنکھوں کے سامنے وہ آئی تھی، ہنستی چلاتی اور لڑتی ہوئی۔ وہ ہنس پڑا۔ ون اینڈ اونلی مائی ڈارلنگ مائی جان زنی جان۔ وہ ہنس رہا تھا، جتنا بھی چیخے اسے ستائے محبت تھی کہ بڑھتی جاتی تھی۔ وہ اسے اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت تحفہ دینے جا رہی تھی، اس کا اپنا خون، اس کا وارث۔ وہ گہرا مسکرا دیا تھا۔ میں ایک اچھا باپ بنوں گا، اپنے باپ جیسا تو بالکل نہیں۔ وہ ہر بار کی طرح عہد لے رہا تھا۔ میں اپنے بیوی بچے کو کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ زنیشا جیسے چاہے گی ویسا کروں گا، مگر اپنی زندگی کو کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ وہ ڈرائیو کرتے خود سے باتیں کر رہا تھا، ڈیش بورڈ کے ڈراور سے پانی کی بوتل منہ سے لگائے۔ اتنی شدت کی سردی میں بھی حلق سوکھ رہا تھا، دل میں درد سا اٹھ رہا تھا۔ زری خانزادہ نے دانت پر دانت جمائے ہیڈ لائٹس میں تاریک سڑک کو دیکھا۔ یکدم زوردار دھماکہ ہوا تھا، اس کی گاڑی تک لرزا اٹھی تھی۔ زری خانزادہ کے پیروں کا دباؤ بے اختیار بریک پر پڑا تھا، وجود پسینے سے بھیگا تھا۔ وہ اپنے دائیں طرف دیکھ رہا تھا، دائیں طرف لینڈ سلائیڈنگ ہوئی تھی، پہاڑ کا تودا گرا تھا، حتیٰ کہ یہ زری خانزادہ سے کافی دوری پر یہ سب ہوا تھا، مگر آواز اتنی خوفناک تھی کہ اسے گاڑی روکنا پڑی۔ یا اللہ، پتہ نہیں یہ طوفان کب رکیں گے۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا، اپنی عجلت سے اور فیصلے پر وہ بچتا رہا تھا۔ اسے اتنے طوفان میں آج واپس نہیں آنا چاہیے تھا۔ زنیشا، اس نے اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیری۔ ایک بار پھر سے وہ مضطرب ہوا تھا، موبائل سے اسے پھر سے کال ملائی، نمبر آؤٹ آف کوریج آ رہا تھا۔ زریق نے جھنجھلاتے ہوئے موبائل سیٹ پر پٹکا۔ موسلادھار بارش اور طوفان کی پرواہ کیے بغیر اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی تھی۔ جلد از جلد اپنی بیوی کے پاس پہنچنا تھا، جس کے ساتھ اس کی سانسیں نتھی تھیں۔ تبریز خان مسکراتے ہوئے زنیشا پر پسٹل تانے ہوئے تھا۔ وہ بے سانس سے کھڑی تھی، سانسیں تو وہ کچھ دیر پہلے چھین چکا تھا۔ خون آلود کپڑوں اور خون آلود پیروں کے ساتھ کھڑی اس لڑکی میں جینے کی آس ختم ہو چکی تھی۔ بدلہ لینے کی سکت نہ رہی، اب صرف اسے مرنا تھا، چین کی نیند سونا تھا۔ سامنے کھڑے درندے کو اپنا قتل تک معاف کر چکی تھی۔ اس بے رحم دنیا میں اس لڑکی کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ اپنوں کے قتل کا حساب روز محشر کے لیے بچا لیا۔ تبریز خان کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اور زنیشا شاہ نے اسے ذلت دی، اسے درد تکلیف دی۔ جیل کے کمرے میں درد سے تڑپتے ہوئے زنیشا کو اذیت ناک موت دینے کا خود سے وعدہ کیا تھا۔ یہ درد، یہ اذیت، یہ زخم تو کچھ نہ تھے، وہ اسے اس سے زیادہ درد دینا چاہتا تھا۔ یہ دیکھو کیا ہے۔ تبریز نے اپنی مٹھی کھولی۔ USB دیکھتے زنیشا نے ہچکی لی تھی، پرسوز درد بھری ہچکی۔ حویلی کا یہ حصہ بھی درد سے کانپ اٹھا تھا، مگر سامنے کھڑے شیطان کو رحم نہ آیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے تم پر ترس کھاؤں گا تو یہ بھول ہے تمہاری۔ وہ حلق کے بل دہاڑا تھا۔ زنیشا شاہ اس کی دہاڑ سے خوف سے لرزا اٹھی تھی۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے گرد چکر لگانے لگا تھا، آنکھیں درندگی کی حد تک شفاف تھی۔ مجھے کبیر خان کو مارنے کا کوئی افسوس نہیں، وہ اسی قابل تھا۔ وہ نفرت آمیز لہجے میں کہہ رہا تھا۔ حویلی کے اس حصے میں سردی کی شدت بڑھنے لگی تھی۔ زنیشا کے کپکپاہٹ میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ میں نے تو اپنے ہی بھائی موسم خان کو مار دیا تھا، جس کے نام میرے باپ نے میرا حصہ بھی کر دیا تھا۔ باہر بجلی زور سے کڑکی تھی۔ یہ کیسا انکشاف تھا؟ اس درندے کی درندگی کی کوئی حد نہیں تھی۔ اس راحت نقاب میں آلیان خان نہیں تھا، میرے ہی آدمی تھے۔ یہ سب میں نے کیا تھا، صرف میں نے کیا۔
وہ اپنے سینے پر ہاتھ مارتے کہہ رہا تھا کتنی بار درخزی کو بھی مارنے کی کوشش کی مگر ہر بار وہ بچ گیا تھا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا زہر خند لہجے میں پکارا تھا۔ زنیشا شاہ کانپتے ہوئے بازو اپنے سینے پر باندھ گئی تھی۔ اب اگلی باری درخزی کی ہے، بس ایک بار ملالہ اس کے بچے کی ماں بن جائے، پھر اس کی تمام جائیداد میری ہی ہے۔ اسے کچھ مت کہنا، مجھے مار دو، میں اپنی ساری جائیداد تمہیں دے دوں گی۔ وہ تڑپتے ہوئے تبریز کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ بے وقوف سمجھ رکھا ہے مجھے؟ وہ اس کی طرف جھکا۔ زنیشا خود سے خوف سے پیچھے بھی نہ ہو سکی تھی۔ 5 سالہ پریوش درخت کے پیچھے نہیں، آج اس کی وحشی انسان کے سامنے کھڑی تھی۔ خوف سے اس کا رواں رواں لرز رہا تھا۔ تمہارا زندہ رہنا میری موت ہے۔ وہ عجب سے انداز میں ہنسنے لگا تھا۔ زنیشا کی کنپری سے پسینہ ٹپکنے کی اس کی گردن میں جذب ہو رہا تھا۔ زنیشا اشمان شاہ جو تبریز خان کو دردناک موت دینے آئی تھی، وہ تو پانی کا بلبلہ ثابت ہوئی۔ وہ ہنستے ہوئے اپنی جیب سے رومال نکالتے زنیشا کی گنپٹی پر رکھ گیا تھا۔ زنیشا اتنی خوفزدہ تھی اس کا ہاتھ بھی نہ چھٹک سکی تھی۔ پریبش وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہنسا تھا، اپنی مٹھی کھولتے زنیشا کی طرف بڑھائی تھی۔ زنیشا نے ہچکی لیتے وہ USB پکڑنی چاہی، وہ ہنستے ہوئے مٹھی بند کر گیا تھا۔ اب اس حویلی میں اس کے قہقہے گونجنے لگے تھے۔ تلووں میں پھنسا کانچ یکدم تکلیف دینے لگا تھا۔ نشیلی زخمی آنکھیں شدت سے برسنے لگیں۔ وہ اپنے پہلو پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ 5 سالہ پریوش نے 17 سال پہلے سب کچھ کھو دیا تھا۔ 23 سالہ زنیشا شاہ نے بھی آج سب کچھ کھو دیا تھا۔ وہ خالی کوکھ لیے کھڑی تھی۔ یہ کیسا ظلم تھا، یہ کیسا انصاف تھا۔ آج بھی وہ وہی وکٹم تھی، آج بھی وہی اس کی آنکھوں سے لہو برس رہا تھا۔ کچھ بھی تو نہ بدلا تھا۔ تمہیں لگتا ہوگا ابھی میں بھی اتنا پاگل ہوں جو اپنے ہی گناہوں کے ثبوت سنبھال کر رکھے ہوئے ہوں، ہے نا؟ تبریز نے پراسراریت بھری مسکراہٹ سے پوچھا تھا۔ زنیشا شاہ اپنے پیٹ پر دباؤ ڈالنے لگی۔ کیلیفورنیا میں پڑھا قرآن یاد آیا تھا۔ اگر تم شکر کرو تو میں ضرور تمہیں مزید دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ زنیشا آنکھیں موند گئی تھی۔ مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے، یہ بچہ قرض ہے میرے لیے۔ مجھے شیطان کی نسل نہیں پیدا کرنی۔ اپنے ہی الفاظ سماعتوں میں گونجے تو درد قلب سے بھی اس کی اذیت بڑھنے لگی۔ کیا فائدہ اس کے قرآن پڑھنے کا جب وہ کچھ بھی اس کا یاد نہ رکھ سکی؟ خدا کی دی نعمت کا کفران نعمت کرنے لگی۔ یا خدایا مجھے معاف کرتے۔ وہ اب چھت کی طرف دیکھ رہی تھی، لب بری طرح کپکپا رہے تھے۔ وہ نیلی آنکھوں والے مرد کی امانت کی حفاظت نہ کر سکی۔ یہ قرآن اسے بھولتا کیوں نہ تھا؟ آخر ظلم اس کے ساتھ ہوا تھا، مگر وہ اپنے گناہ یاد رکھے ہوئے تھی۔ وہ بہت بری طرح کانپ رہی تھی۔ غم میں سی بات کا تو تھا، وہ قرآن بہت جگہوں پر بھول جاتی تھی، وہ بہت کچھ بھول جاتی تھی۔ اشمان شاہ نے اسے قرآن کیوں پڑھایا؟ آج وہ سمجھ چکی تھی، فیصلہ اسے ہی کرنا تھا۔ اسے کس راستے کی طرف جانا ہے، اس نے وہ راستہ چن لیا۔ میں درد ہی درد تھا، جس میں درد ہی درد تھا، تباہیاں ہی تباہیاں تھی۔ اشمان شاہ میرم کا بدلہ تو کب سے بھول چکے تھے۔ وہ صرف اس کے لیے جیتے رہے، اس کے بدلے اس کی تکلیف کے لیے، اور آج وہ اذیت کی انتہا پر کھڑی تھی۔ نہ بدلہ لے سکی، نہ انتقام پورا ہوا۔ تبریز خان وہ USB زمین پر پھینکتے اس پر اپنے بوٹ مار رہا تھا۔ زنیشا مسلسل سرنفی میں ہلا رہی تھی۔ نہیں کرو خدا کے لیے، میرے مورے بابا ہیں، تمہارا ظلم ہے اس میں۔ وہ کپکپاتے لبوں سے بولتے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی، لرزتی کانپتی ہاتھ جوڑے۔ تمہیں اتنا میں بے وقوف لگتا ہوں جو اپنے ہی گناہوں کو ساری دنیا کے سامنے آنے دوں؟ یہ تو میں نے ایسے ہی بنائی تھی تاکہ مجھے یاد رہے جو تبریز خان کو دغا دے اس کا انجام کتنا دردناک ہوتا ہے۔ آج تمہارا انجام اتنا دردناک لکھوں گا تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ غراتے ہوئے USB پر اپنے بھاری بوت سے ضربے لگانے لگا۔ زنیشا روتے ہوئے اس USB پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ تبریز خان اس کے ہاتھ پر اپنے بوٹ مارنے لگا۔ بھاری ضربوں سے زنیشا کے دل خراش چیخیں گونجنے لگی، مگر اس نے اپنا ہاتھ اس USB سے ہٹایا نہیں تھا۔ اس درندے کی سفاکیت وہ مٹنے نہیں دے سکتی تھی۔ تبریز نے جھکتے ہوئے اسے کندھوں سے جکڑے، اسے بے رحمی سے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ وہ اونھے منہ گری تھی۔ تبریز خان USB اٹھاتے کچن کی طرف بڑھنے لگا۔ خدا کے لیے واپس کر دو، میں تمہارا ظلم ساری دنیا کو دکھاؤں گی۔ وہ درد سے چیختے ہوئے زمین پر یوں ہی کھسٹتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ کھڑے ہونے کی اب سکت نہ رہی تھی، آنکھوں کے آگے تاریکی چھانے لگی تھی۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے سسکنے لگی تھی۔ آ جاؤ سرے، اپنے بچے کو بچا لو۔ وہ درد سے تڑپتے دعائیں کرنے لگی۔ تبریز خان نے کچن میں داخل ہوتے چولہا جلاتے USB جلتی آگ پر رکھ دی تھی۔ یکدم تبریز خان کے شیطانی دماغ میں بجلی سی گوندی تھی۔ زنیشا کی موت بھی جل کر ہونی چاہیے تھی، اس طرح وہ ہر شک و شبہے سے آزاد ہو جائے گا۔
یہ خیال آتے ہی وہ ہنسنے لگا تھا، یہ خیال اسے پہلے کیوں نہ آیا آخر؟ دیر آئے درست آئے، وہ اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے بے رحمی سے مسکرایا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں وحشت تھی۔ تبریز نے چولہا بند کرتے ایک بار پھر سے چولہے کی نوب گھمائے۔ کچن میں گیس کی بو پھیلنے لگی تھی۔ وہ سلنڈر کی طرف بڑھا تھا اور پائپ کھینچ کر نکال دیا۔ کار پوش میں سے گاڑی رکنے کی آواز آئی تھی۔ وہ دانت پر دانت جما گیا تھا، اس کی آنکھوں کی سرخی گہری ہوئی تھی، پیشانی پسینے سے تر ہوئی تھی، آنے والے کو گندی سی گالی دی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا، وہ منزل کے اتنے پاس آ کر ہار نہیں سکتا تھا۔ زنیشا شاہ کی دردناک موت اس کے ہاتھوں ہی لکھی تھی۔ تبریز خان کے ہاتھ پیر پھول رہے تھے۔ اس نے پوری قوت سے غصے سے سلیب پر اپنا سر مارا۔ مٹھیاں بھیجتے وہ کوئی پاگل لگ رہا تھا۔ بھاری قدموں کی چاپ حویلی کے اندر گونجنے لگی۔ تبریز نے جلدی سے سلنڈر آف کیا۔ وہ کچن سے نکلتا بھاگتے ہوئے پچھلے دروازے سے نکلا تھا۔ چابی سے دروازہ باہر سے لاک کیا اور طوفانی بارش میں بھاگتے ہوئے چلاوے کی طرح گم ہو گیا۔ زری خانزادہ اپنا کوٹ اپنے بازو پر ڈالے زنان خانے میں داخل ہوا۔ مردانے اور زنانے کی مختلف راہداریوں سے گزرتے اس کا سینہ ان دیکھے عذابوں سے جل رہا تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنا سینہ مسل رہا تھا۔ اپنی شرٹ کے اس نے اوپری بٹن بھی کھول دیے تھے۔ آکسیجن کا لیول کم لگنے لگا تھا۔ دل تھا کہ 100 کی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ اتنی بے چینی اس طرح آج تک اسے محسوس نہیں ہوا تھا۔ زرک نے بھاری قدموں کی چاپ زنان خانے کی لاؤنج میں پڑ رہی تھی۔ یکدم وہ ساکت ہوا، قدم آگے بڑھنے سے انکاری ہو چکے تھے، آنکھیں پترا گئی تھی۔ لاؤنج کا سفید ماربل خون سے رنگا تھا اور وہ بے رحم عورت خون میں لت پت بیچوں بیچ پڑی تھی۔ ہاں وہ بے رحم عورت تھی، اس کے لیے تو تھی، ہمیشہ اس پر چیختی چلاتی تھی، آج وہ ساکت پڑی تھی۔ خون سے رنگا لباس بتا رہا تھا وہ کیا کھو چکا ہے، وہ اپنی سانسیں کھو چکا ہے۔ وہ گہرے سانس لیتے اسے دیکھ رہا تھا، آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہ تھی۔ اس کے مضبوط قدم کپ کپانے لگے، نیلی آنکھوں سے آنسو زاروں قطار بہنے لگے۔ اسے یہ ایلیوشن محسوس ہوا تھا۔ اس نے آج تک جتنے ایلیوشن دیکھے، یہ ایلیوشن سب سے زیادہ جان لیوا تھا۔ یہ ایلیوشن ہی وہ تھا، وہ پلٹ گیا تھا، وہ اپنے ایلیوشن کا سامنا نہ کر سکا۔ اسے یہ دیکھنا ہی نہ تھا، وہ اس کی دشمن جان کو ایسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ تیزی سے زنان خانے سے نکل گیا تھا۔ وہ زنان خانے کے دروازے سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ پتھرائی بھیگی آنکھوں میں اس عورت کا خون میں بھیگا بے جان وجود جم کر رہ گیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ یہ ایلیوژن تھا، یہ ایلیوژن ہی تھا۔ اس نے مان لیا تھا، وہ مان چکا تھا۔ وہ دروازے سے سر ٹکائے آنکھیں موند گیا تھا، بند آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وقت بیتتا گیا، بارش تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ پتھر بنا بیٹھا رہا، باہر بجلی زور سے چمکی تھی۔ وہ ہڑبڑاتے ہوئے ہوش میں آیا تھا۔ وہ یکدم سیدھا ہوا، اپنی کلائی پر بندھی گھڑی میں وقت دیکھا۔ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے ادھر بیٹھا ہوا، خوف سے اس کا جسم شل تھا۔ میری میڈیسن؟ وہ کانپتے ہاتھوں سے اپنی دوائیاں اپنے کوٹ میں تلاش کر رہا تھا۔ کہتی ہے میں دوائیاں نہ لوں، میں ٹھیک ہو چکا ہوں۔ 1 نمبر کی جھوٹی ہے، ابھی تک ایلیوژن آتے ہیں، میں کیسے ٹھیک ہو گیا ہوں؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنے کوٹ میں دوائیاں ڈھونڈ رہا تھا، اس سے دورہ نہ پڑ جائے، ایلیوژن نظر نہ آئے۔ وہ خوف سے دوائیاں ساتھ ہی رکھتا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھا تھا اور تیز قدموں سے باہر کی جانب بڑھا۔ کار پورچ میں آتے اس نے گاڑی کھولتے ڈیش بورڈ سے میڈیسن نکالی۔ ایک ایک پتے سے وہ کئی گولیاں نکالتے پھانکتا ہی جا رہا تھا۔ وہ زنیشا شاہ سے کتنی محبت کرتا تھا وہ جان چکا تھا۔ مضبوط قد کاٹھی چوڑی فزیک والا مرد بری طرح کانپ رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں بازو سے مسلتے کار پورچ سے نکلتا، برستی بارش میں آن کھڑا ہوا تھا، شل ساکت سا فریز۔ اس کے کپکپاتے ہاتھ اپنے کوٹ سے موبائل تلاش کر رہے تھے۔ نمبر ڈائل کرتے اس نے کان سے لگایا۔ ہمیشہ کی طرح پہلی ہی بیل پر اس کی کال اٹھا لی گئی تھی۔ وہ جانتا تھا جب وہ اسے پکارے گا وہ سر کے بل چلتا ہوا آئے گا۔ لالا آ جاؤ، خدا کے لیے آ جاؤ۔ وہ بارش میں بھیگتا کپکپاتے لبوں سے منت کرتے رو رہا تھا۔ پچھلے 1.5 گھنٹے سے وہ بارش میں کھڑا تھا۔ بارش مسلسل تیز ہوتی جا رہی تھی، فجر کی آسانیں ہونے لگی تھی، اس کے لب ابھی بھی کپکپا رہے تھے۔ وہ اپنے ایلیوشن کا سامنا کرتے مر رہا تھا۔ اگر سچ میں اس عورت کو کچھ ہو گیا تو وہ کیا کرے گا؟ 1.5 گھنٹے میں مسلسل اس نے ایک ہی بات سوچی تھی، پتہ نہیں کب اس دماغی مرض سے اس کی جان چھوٹے گی۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے اس انسان کے لیے بد دعا کر رہا تھا، جس نے اسے ڈرگز دیے تھے۔ برستا آسمان رونے لگا تھا۔ بد دعاؤں کی زمین زد میں بھی وہ عورت آئی تھی جس کے لیے پچھلے 1.5 گھنٹے سے وہ دعائیں کر رہا تھا۔ کوئی بتائے اس ٹوٹے بکھرے مرد کو اس عورت کو اس وقت صرف دعاؤں کی ضرورت تھی۔ وہ تو اندر بے جان لاشے کی مانند پڑی تھی۔ بڑا سا گیٹ کھلا، سیاہ گاڑی اندر داخل ہوئی تھی۔ سیاہ لباس والا رعونیت سے بھرپور مغرور مرد گاڑی سے نکلا تھا۔ وہ تیزی سے زاویار خانزادہ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ دونوں آمنے سامنے آتے رک گئے تھے۔ اگلے ہی لمحے فاصلے مٹ گئے تھے۔ زرک خانزادہ اس سے لپٹ گیا تھا، زاویار خانزادہ بھی شدت سے اس سے خود کے ساتھ لپٹا گیا تھا۔ میں جانتا تھا اب ضرور آئیں گے،
ساری دنیا مجھے اکیلا چھوڑ سکتی ہے مگر آپ نہیں۔ وہ معصوم بچے کی مانند رو رہا تھا۔ بارش کے برسنے میں مزید شدت آ گئی۔ وہ دونوں بھیگتے ہی جا رہے تھے۔ وہ الوژن ہے لالا، میں اسے ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ خون لالا، وہ میری بیوی ہی نہیں میری جان ہے، میرا بچہ میرے لیے سب کچھ ہے۔ وہ زاویار سے علیحدہ ہوتے بھیگی آواز میں کہہ رہا تھا۔ کیا ہوا ہے زرک؟ زاویار اس کی حالت دیکھتے متوحش سا تھا۔ لالا میں میڈیسن پر پراپرلی لے رہا ہوں، ابھی بھی دیکھیں میں نے کئی گولیاں لی ہیں، یہ دیکھیں۔ کوٹ سے خالی پتے نکالتے دکھا رہا تھا۔ زاویار کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ اس کا بھائی ذہنی طور پر اتنا بیمار تھا، اسے آج پتہ چلا تھا۔ وہ کئی گولیاں اکٹھی لیتا تھا۔ زاویار کی آنکھوں میں وحشت لہرانے لگی۔ زنیشا شاہ جیسی عورت اس کے حوالے سے اس نے کیسے اپنا بھائی کر دیا تھا؟ وہ سرخ آنکھوں سے زرک کو دیکھ رہا تھا جس کے لب معصوم بچے کی مانند کپکپا رہے تھے۔ تم بیمار نہیں ہو زرک، تمہیں کچھ نہیں ہوا، تمہیں الوژن نظر نہیں آتے۔ وہ زرک کی گردن میں ہاتھ ڈالتے لفظ چباتے بولا تھا۔ وہ الوژن ہے، وہ حقیقت نہیں ہو سکتی، اسے اور میرے بچے کو کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ ہذیانی چیخا تھا۔ زاویار کا دماغ کچھ بھی پروسیس نہیں کر پا رہا تھا، مگر اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے داخلی دروازے کی طرف بڑھا۔ بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوا، مردانے کی مختلف راہداریوں سے گزرتا زنان خانے میں آیا۔ زاویار بے یقین ہوا، وہ سراب نہیں حقیقت تھی۔ زنیشا شاہ خون میں لت پت زمین پر پڑی تھی۔ وہ تیزی سے زنیشا کی طرف بڑھا تھا۔ یہ الوژن ہے نا لالا؟ زاویار کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ یہ الوژن نہیں حقیقت ہے، زاویار چیخا تھا۔ زرک خانزادہ کے قدم لڑکھڑا گئے تھے۔ وہ بے موت مر گیا تھا، سانسیں اب سچ میں بند ہوئی تھی۔ زاویار خانزادہ زنیشا کی حالت دیکھتے رخ پھیر گیا تھا۔ اسے باہر لے جاؤ، ابھی ہسپتال چلیں گے۔ زاویار خانزادہ زرک کے شانے پر ہاتھ رکھتے تیز قدموں سے زنان خانہ عبور کر گیا تھا۔ زرک خانزادہ لڑکھڑاتے ہوئے زنیشا کی طرف بڑھا تھا، جھکتے ہوئے اس کے بے جان وجود کو باہوں میں اٹھایا۔ لڑکھڑاتے قدموں بے ترتیب سانسوں سے باہر کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ وہ باہر گل ہسپتال کے آئی سی یو کے باہر بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ اس کے سماعتوں میں ڈاکٹر کے لفظ بچے کی مانند کھب رہے تھے۔ اگر آپ اپنی بیوی کو کچھ دیر پہلے لے آتے شاید بچہ بچ جاتا۔ اسے خود سے نفرت ہوئی تھی، بے تحاشا نفرت ہو رہی تھی۔ وہ اتنا کمزور کب سے ہو گیا تھا؟ اسے کیسے اتنے گھنٹے شاکڈ کی کیفیت میں گزار سکتا تھا؟ اذیت سے اپنا سر دیوار سے مارنے لگا تھا۔ زاویار تیزی سے اس کی طرف بڑھتے اسے شانوں سے تھام گیا تھا۔ میں نے اپنے بچے کو مار دیا لالا۔ وہ گھنٹوں اندر پڑی رہی اور میں اسے الوژن سمجھتا رہا۔ میں پاگل ہو گیا ہوں، میں اب کسی قابل نہیں رہا۔ حقیقت الوژن لگتا ہے، الوژن حقیقت لگتی ہے۔ وہ ٹوٹ کر بکھر رہا تھا۔ تم پاگل نہیں ہو زرک، تمہارا کوئی قصور نہیں۔ زاویار نے زرک کو خود کے ساتھ لپٹایا۔ وہ زاویار کے چوڑے سینے کے گرد بازو لپیٹے روتیا تھا۔ زنیشا بیڈ پر لیٹے پتھرائی آنکھوں سے دیواروں کو دیکھ رہی تھی۔ سب تکلیفیں ختم ہو چکی تھی، رن سے نبرد آزمائی ہو چکی تھی، درد ختم ہو چکا تھا، اب صرف بے حسی تھی۔ انتقام شدت اختیار کر گیا تھا، کسی کے لیے رحم نہ بچایا تھا، صرف دردناک انتقام جس کی لپٹ میں اب سب کچھ آ جانا تھا۔ زرک خانزادہ دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا، بھیگی آنکھیں جن میں وحشت کے سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ وہ آہستگی سے چلتے ہوئے زنیشا کے سامنے آن بیٹھا تھا۔ وہ زنیشا کے ہاتھ پکڑے ان ہاتھوں پر پیشانی ٹکائے رو دیا تھا۔ زنیشا کے لبوں سے نہ چاہتے ہوئے بھی ہچکی برآمد ہوئی۔ میرے الوژن نے سب ختم کر دیا، میری بیماری میرے بچے کی جان لے گئی۔ اگر میں تمہیں وقت پر لے آتا، میرا بچہ بچ جاتا، مجھے معاف کر دو۔ وہ زنیشا پر جھکتے اس کی گردن میں چہرہ چھپا گیا تھا۔ وہ کپکپاتے لبوں سے اسے سب بتاتے سے معافیاں مانگ رہا تھا۔ زنیشا ساکت ہو گئی تھی۔ خدا نے کیسے اس کے لیے اس کی سزا اسے دے دی تھی۔ وہ اپنے ہی مقافات عمل میں جکڑی گئی تھی۔ جو اس مرد کے ساتھ کیا، اس کی سزا اس کے بچے کو مل گئی تھی۔ اسے اس مرد کو ڈرگز دینے کی سزا مل چکی تھی۔ زنیشا کی سانسیں اکھڑنے لگی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس درندے کو دردناک سزا دینے کے لیے وہ تڑپنے لگی تھی۔ زرک خانزادہ نے اسے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اسے سنجیدگی سے دیکھا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے تھے، کرب سے دریا پار ہو گئے تھے۔ اب حقیقتوں کے تیز دھار کنارے پر کھڑا ہونا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ کس نے تمہارے ساتھ یہ سب کیا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ زنیشا نے جواباً برفیلے لہجے میں پوچھا۔ حویلی کا ہر دروازہ بند تھا، باہر سے اندر کوئی نہیں آ سکتا تھا، یہ صفاقی کوئی اپنا نہیں ڈھا سکتا۔ زرک نے زنیشا کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے مضبوطی سے کہا، اچھا پھر یہ سب کس نے کیا؟ زنیشا نے تلخی سے پوچھا، آنکھیں شدت گریہ سے گلابی ہو گئی۔ تم بتاؤ مجھے، کس نے کیا ہے زنیشا؟ یا پھر یہ سب؟ وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ یا پھر؟ زنیشا کی سانسیں گہری ہوئی، الجھن بھری آنکھوں سے اسے دیکھا۔ یا پھر تم اس سب کا الزام بھی میرے بابا پر لگاؤ گی؟
الزام نہیں حقیقت ہے۔ میں اگر کہوں یہ سب تمہارے بابا نے کیا ہے، زنیشا تڑپتے ہوئے اس کی بات کاٹ گئی تھی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی، گہری گمبھیر۔ وہ دونوں پھر سے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے تھے۔ شدت گریا سے دونوں کی آنکھیں سرختی، سانسیں دھونکنے کی معنی چل رہی تھی۔ ظریف خانزادہ کی آنکھوں کے آگے کچھ دیر پہلے کا منظر دھندلی پرچھائی بن کر چھانے لگا۔ تھوڑی دیر پہلے ICU کے باہر کا فلیش بیک، یہ جس نے بھی کیا میں اسے چھوڑوں گا نہیں، گولی مار دوں گا۔ ظریف خانزادہ دیوار پر مکے مارتے خونشام درندے کے مانند گر رہا تھا۔ کون ہو سکتا ہے سوائے تمہاری بیوی کے؟ زاویار خانزادہ کی بات پر ظریف نے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ دیر پہلے زنیشا کی میڈیکل ہسٹری بتائی ہے، وہ اعصابی دوائیاں لے رہی تھی۔ تو زاویار کی بات کاٹتے اس کے قریب ہوا تھا۔ زنیشا پریگننسی کی ٹریٹمنٹ کے دوران ڈاکٹر کو اپنی میڈیکل ہسٹری بتا چکی تھی، یہی کہ حویلی کے اندر کوئی بھی داخل نہیں ہو سکتا، سب دروازے بند تھے۔ جب تم اور میں اندر داخل ہوئے تب بھی حویلی کے تمام دروازے بند تھے۔ یہ سب تمہاری بیوی نے اعصابی دباؤ میں کیا ہے۔ ایسے ڈپریشن ٹراما کے دماغی مریض خود کو بھی تکلیف میں پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے۔ کچھ بھی کہہ رہے ہیں؟ ظریف خانزادہ بھڑک اٹھا تھا، بس نہیں چل رہا تھا۔ زاویار کی جان لے لیں، وہ اس کی بیوی کو دماغی مریض کہہ رہا تھا۔ میں نہیں کہہ رہا، حقیقت چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے۔ تم اپنی ہی بیوی اور اپنے ہی بچے سے کتنے گھنٹے لا تعلق رہے، کیا تھا بتاؤ؟ ٹرامے کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، جو تم نے کیا وہ کیا دردناک نہیں تھا؟ جب ٹراما میں انسان دوسروں کو درد دے سکتا ہے، خود کو کیوں نہیں؟ ظریف خانزادہ کے قدم لڑکھڑا گئے تھے، وجود کب کپانے لگا تھا، ہاتھ بے اختیار سینے تک گیا تھا۔ اتنی شدت کا درد ہوا، خدا کی پناہ سینہ چیر دینے والے ایک بار ہی کیوں نہیں زخموں کو ادھیڑ دیتے؟ یوں قطرہ قطرہ موت دینا ضروری تھا کیا؟ وہ وہاں پڑے بینچ پر بیٹھ چکا تھا، گردن جھکائے ہوئے۔ وہ معصوم تھا تو صرف معصوم تھا، ہر ریاکاری کے سے پاک، کاش سیاہی کاری سے سارے گن اسے آتے۔ وہ مکمل کچھ بھی نہ بن سکا تھا، اس لیے ہر بار کی طرح پھر سے آزما لیا گیا تھا۔ فلیش بیک ختم ہوا، دھندلاہٹ چھٹ گئی تھی۔ وہ سر چھٹکتے زنیشا کو دیکھنے لگا جو اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ سب تبریز خان نے کیا ہے؟ زنیشا کے کپکپاتے لب ہلے تھے۔ ظریف خانزادہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے آگے جوڑ چکا تھا، آنکھیں سرد شفاف تھیں۔ زنیشا اس کے ایکشن کو متحیر سی دیکھ رہی تھی۔ وہ کھڑا ہوا تھا، جھکتے ہوئے زنیشا کے پاؤں پر لب رکھے، اور کمرے سے نکل گیا تھا۔ زنیشا کا وجود زلزلوں کے زد میں آیا تھا۔ ظریف خانزادہ کس کی سائڈ پر کھڑا تھا وہ جان چکی تھی۔ وہ اپنے بچے کے ساتھ ظریف خانزادہ کو بھی کھو چکی ہے۔ وہ مان چکی تھی۔ زنیشا نے بے دردی سے اپنی آنکھیں مس لی تھیں۔ کون ظریف خانزادہ؟ کون نیلی آنکھوں والا مرد؟ وہ کسی ظریف خانزادہ کو نہیں جانتی تھی۔ دل کو ہر جذبے سے شد و مت سے پاک کیا۔ اب وہاں صرف انتقام تھا، ایک آگ تھی جو سب جلا کر راکھ کر دینے والی تھی۔ زنیشا شاہ کون تھی یہ بات تو اب نیلی آنکھوں والا مرد بھی بھولنے لگا تھا۔ زاویار خانزادہ ماتھے پر بلوں کا جال لیے ہاسپٹل کے کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا تھا۔ بینڈیج لگے پاؤں پر زنیشا شاہ اپنا مکمل وزن ڈالے بیڈ کے قریب کھڑی تھی۔ سیاہ کپڑوں پر سیاہ شال اوڑے، گردن تنفر سے اٹھی ہوئی، لگتا ہی نہ تھا کل رات اس لڑکی پر قیامت گزری ہے۔ زخمی وجود کے ساتھ وہ سپات سی کھڑی تھی، امپریسو نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ داد دینے کے علاوہ اس لڑکی کو کچھ نہ دے سکا تھا، یہاں تک کہ وہ اس لڑکی پر رحم بھی نہیں کھا سکتا تھا جو اس نے اس کے بھائی کے ساتھ کیا۔ یہ لڑکی اس سے کئی زیادہ ڈیزرو کرتی تھی۔ وہ کرسی گھسیٹ کر زنیشا کے سامنے آن بیٹھا، گردن اٹھائے سے دیکھا۔ زنیشا مضبوطی سے چلتی ہوئی کھڑکی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ سفید بلائنڈرز ہٹائے تو بلند و بانگ پہاڑ دکھائی دینے لگے۔ طوفان رک گیا، باہر تیز دھوپ تھی۔ کس نے کیا تمہارے ساتھ یہ سب؟ زاویار کی بھاری آواز نے کمرے کی خاموشی کو بلاخر توڑ دیا۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں سب بتا دوں گی تو یہ تمہاری بھول ہے، حالانکہ کل رات تم میرے دشمنوں کی فہرست سے نکل گئے، مگر ہمدرد ذرا داں تم 2 صدیوں تک نہیں بن سکتے۔ زاویار خانزادہ ہنسنے لگا۔ تنفر اس لڑکی پر جچتا تھا، اکڑ، غرور، تنفر، وہ تو اسی کاغذ تھی۔ وہ سگریٹ جلائے گردن کرسی کے پیچھے پھینکتے ہنس رہا تھا۔ اسے اپنے جیسے لوگ پسند تھے۔ زنیشا شاہ کی پسندیدہ لوگوں کی فہرست میں شامل ہو چکی تھی۔ خبر کافی ایکسائٹڈ ہے، میں تمہارے دشمنوں کی فہرست سے نکل گیا۔ وہ کرسی پر سیدھا ہوا تھا۔ اب بتاؤ اگلا لاحلہ عمل کیا ہے، کسے ٹپکانا ہے، بتاؤ۔ میں تمہاری مدد کروں گا، سنجیدگی سے کہتے زنیشا کو فراخ دلی سے ایک بہترین پیشکش کی۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، تم جا سکتے ہو۔ وہ پلٹتے ہوئے سنجیدگی سے بولی تھی، اسے یہ الحاق نہیں چاہیے تھا۔ جتنی نرمی سے پیشکش دی وہ اتنی سختی سے ٹھکرا چکی تھی۔ مجھے لگا تم میرے جیسی ہو زنیشا شاہ، مگر میں غلط تھا، تم نے ایک بہترین پیشکش ٹھکرائی ہے۔
جس کے لیے تم پچھتاؤ گے، اب تم مجھ تک چل کر خود آؤ گی۔ وہ کہتے کھڑا ہوا تھا، سگریٹ زمین پر پھینکتے شوز کے نیچے مسئلہ۔ زنیشا کی طرف بڑھتے ہوئے اسے بازوں سے جکڑے دیوار میں بری طرح پٹک گیا تھا۔ زنیشا نے دانت پر دانت جمائے سے سرخ آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میرے بھائی کو اب اس سب سے دور رکھنا، مزید اس کے ساتھ کھیلا تو تم اپنے ہی کمرے میں مردہ پائی جاؤ گی۔ 50 سال بعد بھی تم پھر سے ملاقات ہو سکے گی۔ وہ زنیشا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہا تھا، تمہیں لگتا ہے تم 50 سال جیو گے؟ زنیشا نے غراتے ہوئے پوچھا تھا۔ تم میری دشمن نہیں رہی اب تو اتنا جینا ہی پڑے گا۔ وہ ہنسا تھا، شال گردن میں جھٹکی اور کمرے سے نکل گیا تھا۔ زنیشا مٹھیاں دبوچے رخ پلٹ گئی تھی۔ جب سب کچھ جلنا تھا، راکھ تو اس مرد کو بھی ہونا ہی تھا جسے کچھ دیر پہلے دل سے نکال دیا تھا۔ 2 دن بعد وہ سیاہ کڑھائی والی چادر اوڑھے ہوئے گاڑی سے نکلی تھی۔ کچھ ہی دور تو گرلز کالج کا کمپلیکس تھا جہاں اسے بطور ٹیچر اپوائنٹ کیا گیا تھا۔ پہاڑی راستے تھے، اسی لیے چلتے ہوئے اس کی سانس پھولنے لگی تھی۔ یکدم اس کے منہ پر ایک سفید رومال رکھا گیا تھا جس پر کچھ دیر پہلے مایا سے چھڑکا گیا تھا۔ وہ اسی لمحے ہوش و خرچ سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ اسے گاڑی میں بے دردی سے ڈالا گیا تھا۔ اس گاڑی میں چاروں طرف مرد آن بیٹھے تھے۔ وہ گاڑی اب اندھا دھند سڑکوں پر بھاگ رہی تھی۔ انتقام اتنا شفاق ہوگا یہ انتقام نے بھی سوچا نہ تھا۔ مرینا خان کو ہوش آیا تو وہ ٹھنڈے تاریک کمرے میں تھی۔ وہ بڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھی۔ تاریک کمرے میں تاریک کے سوا کچھ نہ تھا۔ یکدم تاریک کمرہ روشن ہوا، 2 مرد اس کے قریب بڑھے تھے۔ مرینا سہمتے ہوئے دیوار کے ساتھ چپکی تھی۔ اگلے ہی لمحے مرینا خان کا سر دیوار سے بے دردی سے ٹکرا دیا گیا تھا۔ ان کی لکیر اس کی پیشانی سے پھوٹی تھی اور وہ چکراتے ہوئے سر دونوں ہاتھوں میں جکڑ گئی تھی۔ اس کا دماغ تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا تھا۔ حویلی میں قیامت کا سما تھا۔ ظریف خانزادہ تبریز خان پاگل کتوں کی طرح مرینا خان کو ڈھونڈ رہے تھے۔ آلیان خان زاویار خانزادہ بھی ایڑی چوٹی کا زور لگاتے مرینا خان کو ڈھونڈ رہے تھے۔ 24 گھنٹے گزر چکے تھے مگر مرینا خان کا سراغ نہ ملا تھا۔ زنیشا اشمان شاہ اپنے کمرے سے نکلتی سیڑھیاں اترتی نیچے آئی تھی۔ رات کا آخری پہر ختم ہو رہا تھا۔ وہ حویلی کے عقبی حصے کی طرف بڑھی جہاں پتھر ہی پتھر پڑے تھے۔ وہ ان پتھروں پر صفاق چہرہ لیے چل رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے تبریز خان کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی جس نے اسے ادھر بلایا تھا۔ تبریز خان سرخ آنکھ کے لیے مٹھیاں دبوچے سے دیکھ رہا تھا۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ وہ دانت پر دانت جمائے زنیشا کی طرف بڑھا تھا۔ تم نے اس دن مجھے ایک ویڈیو دکھائی تھی، آج میں تمہیں کچھ دکھاتی ہوں۔ زنیشا نے موبائل تبریز خان کے سامنے کیا۔ مرینا خان کی حالت دیکھتے تبریز خان کے سینے میں آگ کے لاوے بھڑکے تھے۔ پیشانی گال کلائیوں پر بے درد زخموں کے نشانات تھے۔ وہ ٹھنڈی زمین پر اپنی چادر ڈالے سکڑی سی پڑی تھی۔ تبریز خان اپنے بال مٹھیوں میں دبوچے ہوئے تھا۔ رنگت آگ کی مانند سرخ تھی، سانس تھونکنے کی مانند چل رہا تھا۔ کیا چاہتی ہو تم ذلیل عورت؟ گالی مت دینا ورنہ تمہاری بیٹی کو موت کی نیند سلا دوں گی۔ ویسے ہی بے درد موت جو تم مجھے دینا چاہتے تھے وہ غرا ہی تھی۔ تبریز خان گہرے سانس لیتے لب بھینچ گیا تھا۔ مرینا کی حالت اسے پاگل کیے ہوئے تھی۔ میں کیا کر سکتی ہوں تم جان چکے ہو۔ میں اپنا سب کچھ کھو چکی ہوں، سب کچھ، اپنے مورے بابا، اپنا بچہ، سب کچھ۔ سمجھے میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا۔ اب تمہاری باری تبریز خان، تم اپنوں کے لیے تڑپو، رو۔ خدا قسم میں مرینا کو ایسی موت دوں گی کہ زمین و آسمان رو پڑیں گے، مگر مجھے رحم نہیں آئے گا۔ وہ دہاڑی تھی۔ کیا چاہتی ہو؟ تبریز کا وجود پسینے سے تر ہوا۔ بے بس غم کی تفسیر ہارا ہوا شخص۔ سامنے کھڑی لڑکی سے اسے خوف محسوس ہوا۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگتی تھی۔ اپنا ایک ایک گناہ سب کے سامنے قبول کرو۔ تم انسان میں چھپے ایک بھیڑیے ہو، پوری حویلی کے سامنے چیخ چیخ کر بتاؤ ورنہ اگلے آدھے گھنٹے میں مرینا خان کو گولیاں مارتی جائیں گی۔ تمہارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے۔ وہ چبا چبا کر کہہ رہی تھی۔ مقابل نے اس کی کوکھ اجاڑی تھی، اس کے کلیجے میں ہاتھ ڈالا تھا۔ اب تمام رعایت ختم تھی۔ آج جیسے روز محشر تھا، اس شیطان کے حساب کتاب کا وقت تھا، آن چکا تھا۔ تبریز خان سے دیکھتا رہا، پھر سر جھکائے حویلی کی طرف بڑھنے لگا۔ اگلے آدھے گھنٹے تک انتظار کرنا، اگر میں کال نہ کروں تو لڑکی کو گولی مار دینا۔ تبریز خان کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ زنیشا کا لہجہ ہر جذبات سے عاری تھا۔ فیصلہ ہو چکا تھا، وہ اب پیچھے نہیں ہٹنے والی تھی۔ وہ کوئی داؤ پیش نہیں کھیل رہی تھی۔ موت تو لکھی جا چکی تھی، رشتوں کی ہو یا پھر زندگیوں کی۔ زنیشا زنان خانے میں آ کر ہذیانی چیخے تھی۔ رات کے آخری پہر سوگوار حویلی کے تمام روشنیاں ایک ایک کر کے جل چکی تھیں۔ زرک، وہ پاگلوں کی طرح سے پکار رہی تھی۔ حویلی کے مکین زنان خانے میں آن کھڑے ہوئے تھے۔ تبریز خان سر جھکائے صوفے پر بیٹھا تھا، تھکا بے بس استفسار۔ وہ اپنی شکست کا جیسا اعلان کر چکا تھا۔ زاویار، آلیان خان، تبانہ خانم، زرکا خانم، عائش حویلی کے ملازمین تک ادھر جمع تھے۔ وہ سفید شلوار قمیض پہنے، سیاہ شال کندھوں پر ڈالے، زنیشا کے روبرو آن کھڑا ہوا تھا۔ نیلی آنکھیں ضبط سے سرخ تھیں۔
وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑے تھے۔ باقی سب تماشائی ہر جذبہ، محبت، وفا، قربت، نرمی، عشق اس مرد کی نیلی آنکھوں پر وار دیا جاتا تھا، لیکن انتقام وہ واحد شعلہ تھا جو بجھنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ اس مرد کے قریب، مزید قریب آ گئی۔ سانسیں منتشر ہوتے اس مرد کے انابی لبوں پر بکھرنے لگی۔ میں پروش کبیر خان ہوں، تمہاری بچپن کی منقوہہ۔ وہاں کھڑے تماشائیوں کے چہرے تک زلزلے کی صدمے آئے تھے۔ نیلی آنکھوں والے مرد کا روم روم سماعت بنا تھا، آنکھیں مزید سرخ ہوئی تھیں۔ میں پروش کبیر خان کی بیٹی اور درخزی خانزادہ کی بہن ہوں۔ وہ نیلی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولی تھی۔ حویلی کے ستون، دیواریں، چھت دم ساتھ گئے تھے۔ آخر آج کیا ہونے والا تھا؟ اس کہانی کا دردناک انجام تیار کھڑا تھا۔ اب کوئی پردہ داری نہیں رہنے والی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے، اور جا کے میرے دوستوں چینل کو سبسکرائب کریں، ماہ دوران کو ریڈ کریں اگر آپ لوگوں نے ریڈ کرنا ہے کوئی اچھا ناول، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو وہ بہت زیادہ پسند آئے گا۔ اور میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا نا کہ اگر آپ لوگ جو ہے وہ دوسرے ناولس کو بھی اچھا رسپانس دیں گے تو میں آپ لوگوں کو ڈبل ایپیسوڈس دوں گی۔ تو امید ہے آپ لوگ جو ہے وہ میرے باقی ناولس کو اچھا رسپانس دیں گے تاکہ آپ لوگوں کو یہ ڈبل ایپیسوڈس مل جایا کریں گی یہاں پر۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔